ایک صاحب نے کہا کہ شادی پہ 200 ارب نہیں بلکہ 2 ارب خرچ ہوئے. اچھا بھائی 2 ہوئے ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کم ہوئے ہوں گے، لیکن 10 کروڑ خرچ ہوئے ہوں گے تو بھی کوئی اچھی بات تھوڑی ہی ہے. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. ہمیں واقعہ یاد آتا ہے، مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے. اتنی بڑی شخصیت تھی کہ لاکھوں فتوے انہوں نے لکھے. ان کا ایک بیٹا پڑھتا نہیں تھا. مفتی صاحب کو علم سے عشق تھا، بہت چاہتے تھے. ہم نے جن سے بخاری پڑھی ہے وہ کہتے تھے وہ لڑکا ہمارا دوست تھا، ہم سارا دن دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے رہتے تھے. وہ کبھی پتنگیں اڑاتا تھا، کبھی ادھر بھاگتا تھا، کبھی ادھر بھاگتا تھا. تو لوگ افسوس کرتے تھے کہ مفتی صاحب جیسی شاندار شخصیت کا بیٹا ذرا دیکھو کیا. وہ صاحب کرامت ایسے تھے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہیں اس بیٹے سے محبت بھی بہت تھی. اس بیٹے کو بلایا، شریف بیٹا تھا، آ گیا. تو والد کے انتقال پہ ظاہر ہے کہ دکھ ہوتا ہے، رونے لگا کہ اب گئے کہ اب گئے. انہوں نے مفتی صاحب نے اپنی تسبیح بیٹے کے ہاتھ پہ رکھی، اور ہمارے اساتذہ کہتے تھے ہم نے خود یہ منظر دیکھا کہ وہ اپنی تسبیح اس کے ہاتھ پہ پھیرتے رہے. محبت سے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کے درمیان تسبیح تھی. کبھی رک جاتے تھے، کبھی پھیرتے تھے. باپ کا جنازہ نکلا اور اگلے ہی دن دارالعلوم میں آیا اور کمرہ لیا اپنا ایک الگ، اور ساری کتابیں آہستہ آہستہ منتقل ہو گئیں. موت تک کچھ نہیں کیا، بس پڑھتا ہی رہا. وہ سب نماز نہیں پڑھاتے تھے، کمال کے آدمی تھے، نماز نہیں پڑھاتے تھے. تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں تاخیر کچھ ہو رہی تھی، تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، قاری طیب صاحب، اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے پیچھے عشاء کی نماز انہوں نے پڑھا دی. اور پہلی رکعت میں جب انہوں نے کہا ورزو للہ، اور اللہ کے سامنے سب کھڑے ہو جائیں گے حشر کے میدان میں، وہ پڑھنا ایسا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے باوقار آدمی گر پڑے زمین پہ اور پاؤں مارتے رہے. مسجد کیا اس دن تھی، کوہرام مچا ہوا تھا، انہوں نے نماز پڑھائی. اتنا اثر تھا ان میں اللہ تعالیٰ نقشبندی سلسلہ. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے پڑھا ان میں مفتی محمد شفیع صاحب بھی تھے، دارالعلوم کراچی والے، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد رحمہ اللہ. وہ کہتے تھے کہ پورے محلے میں ایک ایک کر کے سارے نئے گھر بن گئے. مفتی صاحب ہمارے استاد تھے، برسات سے پہلے ہمیں بلاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا یہ بچے میرے بھی ہیں، تم بھی میری اولاد ہی ہو، چھت پہ مٹی ڈال دو. تو ہم چھت پہ مٹی ڈالتے تھے. بڑی سعادت سمجھتے تھے. تو ایک دن ہم نے مفتی صاحب سے، بیٹے نے کہا کہ ابا سارا محلہ تبدیل ہو گیا اور سب کے پاس پیسے آ گئے اور پکے گھر بن گئے، آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، آپ بھی ہمیں پکا گھر بنا دیں. تو انہوں نے کہا میرے بچے پکے گھر کا مسئلہ نہیں، پیسے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پڑوسی کا گھر پکا نہیں ہے، اگر میں بناؤں گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، شرم آتی. یہ ہے انسانیت اور یہ ہے ایک دوسرے کا احترام اور وقار. شادی 1 کروڑ کی ہو یا 10 کروڑ کی، کتنی بچیوں نے دیکھا ہوگا اور حسرت پیدا ہوئی ہوگی طبیعت میں کہ کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا. کتنے ہی لڑکوں نے دیکھ کے عزم کیا ہوگا کہ باپ کے پاس اگر 10 لاکھ بھی ہے نا، میں نے اپنی شادی پہ یہ ضرور کرنا ہے. اور یہ چیز کون سی اچھی چیز ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں امیر ہونا یہ گناہ ہے، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اتنا امیر اتنا امیر. وہ دیکھتا ہے اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے، وہ دیکھتا ہے فاقے پہ، اور وہ دیکھتا ہے فٹ پاتھوں پہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. اس دولت کو آگ لگانی ہے، کیا کرنا ہے اگر انسانوں کے کام نہ آئی؟ اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟